اس ویڈیو میں شجرہ نسب بیان کیا جائے گا بنی عامر بن لوئی کا۔ بنی عامر بن لوئی جو ہے یہ لوئی بن غالب بن قریش کی اولاد میں سے تھے۔ اس طرح سے قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے یہ۔ عامر بن لوئی کے 3 بیٹے ہیں، ہلال، حصال اور عمرو۔ ہلال کی اولاد میں عبداللہ بن مالک ہلالی آئے ہیں، اور حصال کی اولاد میں مالک ہیں۔ ان کے بعد جابر اور نذر، اور پھر نذر کے 2 بیٹے ہیں جزیمہ اور عبدود۔ اس کے بعد عبدود کے 2 بیٹے ہیں ابی قیس اور عبدالشمس۔ عبدالشمس کے بھی 2 بیٹے ہیں عمرو اور قیس۔ قیس کے بعد زمع ہیں، اور زمع کے بعد ہیں حضرت سودہ بنت زمعہ جو ام المومنین تھی۔ رسول پاک نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودہ سے شادی کی تھی۔ ان کی 19 ہجری میں 72 سال کی عمر میں حضرت سودہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت سودہ کے ایک بھائی ہیں حضرت مالک، اور دوسرے ہیں عبداللہ۔ عبداللہ جو ہیں یہ غزوہ بدر میں قید ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اس کے بعد اب عمرو کی اولاد کی طرف آتے ہیں۔ ان میں عمرو کا ایک بیٹا ہے ابو یزید سہیل۔ یہ سہیل بن عمرو جو ہے یہ غزوہ بدر میں قید ہوا تھا، اور جب یہ غزوہ بدر میں قید ہو کے آیا تو حضرت سودہ کا کیونکہ کزن تھا، تو حضرت سودہ نے اس کو تانا دیا تھا کہ تمہیں تو بہادری سے لڑتے ہوئے مر جانا چاہیے تھا۔ اس وقت رسول پاک نے حضرت سودہ کو منع کیا کہ کفر کے لیے، بہادری کے لیے لڑنے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے۔ یہ سہیل بن عمرو جو تھا یہ اس نے صلح حدیبیہ کے وقت یہ کفار کے یہ جو کفار مکہ تھی ان کی طرف سے صلح حدیبیہ کی شرائط اسی نے تحریر کی تھی، اور صلح حدیبیہ کے وقت اسی کا بیٹا تھا ابو جندل، جو زنجیروں میں جھگڑا ہوا جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس آیا، لیکن صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق اس کو واپس کر دیا گیا تھا۔ سہیل بن عمرو کا ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ انہوں نے مکے میں پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت ان کو ہجرت کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں کفار کی فوج میں شامل ہو کے یہ بدر کے میدان میں پہنچے تھے، اور جب مسلمانوں کی فوج بدر کے میدان میں سامنے آئی ہے تو اس وقت یہ اپنی کفار کی فوج سے نکلے ہیں اور مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی بات نے ان کے بھائی ابو جندل پہ بھی اثر کیا، انہوں نے بھی اس کے بعد اسلام قبول کیا، جس کے بعد کفار نے ان کو قید کر لیا تھا۔ عمرو کے ایک بیٹے ہیں سکران، اور یہ حضرت سودہ کے پہلے شوہر تھے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن۔ عمرو کے بعد ایک بیٹے ہیں ان کے سلیط، اور ایک ہیں ابو طالب یا حاتب جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ اب عبدود کے دوسرے بیٹے ابی قیس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے بعد آئے ہیں عبد العزیٰ، اور ان کے 2 بیٹے ہیں ابی رحم جو ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث کے دوسرے شوہر تھے۔ حضرت میمونہ بنت حارث کے پہلے شوہر تھے مسعود بن عمیر ثقفی۔ عبد العزیٰ کے دوسرے بیٹے ہیں حویطب، جنہوں نے عمرہ قضا کے وقت رسول پاک سے کہا تھا کہ آپ کے 3 دن کا ٹائم جو تھا وہ دیا گیا تھا عمرے کے لیے مکے میں رہنے کا، تو اب 3 دن پورے ہو گئے ہیں، تو اب یہاں سے واپس چلے جائیں۔ ابی رحم کے بیٹے ہیں ایک ابو سیرہ یا ابو بر، انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی۔
اب یہ مالک کے ایک بیٹے نظر تھے جن کی پورا ڈیٹیل جو ہے بیان کی گئی ہے. ان کے ایک بیٹے جابر تھے جن کے بعد اسد آئے ہیں، پھر ابد، پھر عبد العزیٰ، اور ان کے بعد قتیلہ ہیں. یہ قتیلہ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر کی زوجہ تھیں، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت اسماء بنت ابو بکر کی والدہ تھیں یہ. لیکن اس کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. عامر بن لوئی کے ایک بیٹے ہیں عمرو، اور ان کے بعد سہیل آئی ہیں. یہ سہیل جو ہیں ان کی بیٹی سہلہ جو ہے یہ حضرت ابو حذیفہ کی بیگم تھی. یہ بنو عامر بن لوئی کی ڈیٹیل بیان ہو گئی ہے. اب ان کے جو دوسرے بھائی ہیں خزیمہ بن لوئی، ان کی طرف آتے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے اسد، پھر دودان آیا ہے، پھر اتم، پھر کبیر، پھر یمر، رباب، حجش، اور ان کے بعد آئے ہیں حضرت عبداللہ بن حجش، جو رسول پاک کے اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی. اس کے بعد جب رسول پاک نے اس اعلان نبوت کیا تو پھر یہ مسلمان بھی ہوئے، اور اس کے بعد یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان کے ایک بیٹے ہیں محمد. حجش کے دوسرے بیٹے ہیں ابو احمد، جو شاعر تھے اور نابینا تھے. ان کی بیگم تھی فاریہ بنت ابو سفیان، اور ان کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ. حجش کے تیسرے بیٹے ہیں عبید اللہ. یہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے پہلے شوہر تھے. ہجرت حبشہ کی، لیکن حبشہ جا کے وہاں کا جو مذہب تھا عیسائیت کا وہ اختیار کر لیا تھا. اس کے بعد 6 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے. حجش کی جو بیگم تھی یہ امیمہ بنت عبد المطلب تھیں، اور ان کی بیٹیوں میں زینب بنت حجش، حمنہ بنت حجش اور ام حبیبہ تھیں. اب معیس بن لوئی کی طرف آتے ہیں. ان کے بعد حجر آئے ہیں، پھر روکھا، پھر العظم، پھر زاہدہ، اور پھر فاطمہ. جو فاطمہ جو ہیں یہ عتیق بن عابد کی والدہ تھیں، جو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر تھے. اب عامر بن لوئی کی طرف آتے ہیں. ان کا قبیلہ ہے بنو حارث بن لوئی کا قبیلہ ہے. ان کے بعد عبد الرحمن آئے، پھر ابو بکر ہیں. جبکہ عوف بن لوئی کا قبیلہ جو ہے یہ بنو عوف تھا. بنو عامر کی جو قبیلہ ہے اس کے بارے میں جو میرے پاس ڈیٹیل تھی وہ میں نے بیان کر دی گئی ہیں، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو بنی عامر بن لوئی میں سے تھے، اور ان کا مجھے ڈائریکٹ کنیکشن یہاں پہ نہیں نظر آیا ہے، لیکن یہ تھے اسی قبیلے کے. ان میں ایک ہیں ہشام بن عمرو بن حارث، جنہوں نے مقاطع کے خلاف تحریک چلائی تھی، یعنی اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی مسلمانوں کی فیور کرتے تھے مکے میں. دوسرے ہیں شیبہ بن مالک. یہ حضرت علی کے ہاتھوں غزوہ بدر میں اس کا قتل ہوا تھا. اور عمرہ بن عبدود بہت ہی مشہور وہاں کا سالار تھا، جس کو غزوہ خندق میں حضرت علی نے قتل کیا تھا. حبان بن قیس بن الارقہ، اس نے حضرت سعد ابن معاذ کے اوپر تیر چلایا تھا غزوہ خندق میں، جس سے حضرت سعد ابن معاذ کی شہادت ہوئی تھی. ہلال بن علی ہے. معاویہ بن عامر جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے. اس کے علاوہ معبد بن وہب، یہ بھی غزوہ بدر میں مارا گیا تھا. عبد الرحمن بن مشنور یسیر بدر ہے، اور حضرت زید بن عبداللہ بن مالک ہلالی ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بھی بنی عامر بن لوئی میں سے ہیں.
لیکن ان کا کنیکشن مجھے نہیں نظر آیا کہ یہاں پہ کس جگہ سے یہ جڑتے ہیں جا کے. تو اس بارے میں اگر آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی ڈیٹیل ہے تو اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اللہ حافظ.